بھی کر رہے ہیں، یہ گھر کہاں سے بنائیں گے؟ ان کے نہ تو کوئی کارخانے ہے، نہ کوئی ان کا باہر ملک میں ہے، نہ کوئی ان کی کوئی ایسی پہنچ ہے جو وہاں تک پہنچ کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. دیکھیے کہ بھائی کہ یہ بندہ چلو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حکومت کو یہ چاہیے تھی. یہ تو فاٹا کا علاقہ ہے، یا نہ تو خیبر پختونخوا کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ دوسرا. اس میں اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب کو ان کے اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر وہ خود نہیں آ سکتے چلو ٹھیک ہے، وہ مصروف نہیں آ سکتے، ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے تھی جو ان سے پوچھ لیتے، ان کی غم درد میں پوچھ لیتے بھائی کہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیوں ہوا ہے. حکومت سے پوچھ لیتے. بہت سی ایسی بات ہے جو آئندہ میں ان کو حکمت عملی طے کرنی پڑے گی. دیکھیے بھائی ان بھائی کا جو ہے کاروبار یہاں پہ ہم سبھی ہیں، یہ سبھی ہمارا خاندان ہے. ہمارا جو کاروبار تھے یہاں پہ دکانیں وغیرہ تھی، یہ تو ویسے بھی قبائلی علاقے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہے نہیں، جو ہوتا وہ سب تباہ ہو گیا. کیا حکومت اس کا ازالہ کرنے میں ہماری مدد کرے گی؟ اگر کرے گی تو کب کرے گی؟ اس کا ہمیں کوئی انہیں ذمہ دار دینا اور ٹائم دینا پڑے گا. بھائی کی یہ بات آپ کو ہم یہ باور کرا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ کام ہو جائے گا، آپ کے جو نقصان ہوئے ہیں، جو دوسری باتیں ہوئی ہیں، ان سب میں آپ کی مدد کی جائے گی. کون آئے گا؟ کب آئے گا؟ اور ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ ابھی تک گورنر صاحب ہمارے مدد کے لیے کیوں نہیں آئے ہیں؟ یہ تو ان کا علاقہ ہے نا، قبائل تو ان کے اپنے ہیں نا، کیوں ان کا وہ لوگ ہمارے تپوس کے لیے کیوں نہیں آئے؟ سر جی اس سے پہلے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ایک پنجابی کو کسی نے گولی ادھر مارا تھا، اس کی غم پر اس نے 4-5 گھنٹے روڈ بند کیا تھا. لیکن یہاں پر جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، تقریباً 100 سے زیادہ بندے ہلاک ہوئے، کچھ بھی نہیں ملا. ہمارے این پی کا چرسدے میں علمزیب خان جب وہ مرا تھا اس کو 90 لاکھ ملے تھے. یہ کیوں یہ وہ آسمان سے گرا تھا؟ وہ ہمارے طرح کے بندے نہیں ہے کہ نہیں ہم کوئی اور ہے، ہم کیا گدے ہیں؟ وہ انسان ہے، ہم انسان نہیں ہے. یہاں پر جو اتنا چونکہ ان کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تو ان کا ذہن نہ جانے کس طرف بھٹک جاتا ہے. ہر کوئی سازش کی بات تو نہیں کرتا، لیکن کم از کم واضح اشارے ضرور دیتے ہیں. اور جن کا نقصان ہوا ہے وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پاکستان کے اندر سے ہی اٹھ رہا ہے. اسٹوڈنٹس کی پاسبلٹی میں بھی وہ 37 سے آگے ہے. یہاں پہ ایسے لڑکے تھے جو تقریباً داخلہ لینے کے لیے فرسٹ ایئر کا داخلہ لینے کے لیے جا رہے تھے. وہاں پہ کچھ اسٹاپ بھی تھا جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا. یہیں پہ کھڑے تھے، وہ بس یا ویگن یا کسی دوسری چیز کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یہاں سے جا کے وہاں، اور آخری روز بھی تھی داخلے کا. لیکن اس میں کافی زیادہ لڑکے جو ہے اوپر یہاں پہ ایک بازار میں ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ ٹیوشن ہوتی تھی، وہاں پہ بھی کافی لڑکے زخمی ہوئے ہیں، ان میں شہید بھی ہوئے ہیں. ان سب کو پتہ ہے، ان کے ہمارے چاچا کی بیٹی بھی، ہماری فیملی کے بھی جو لوگ، یہ چاچا ان کے جو بیٹا ہے وہ بھی یہاں پہ شہید ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا تھا پھر تو آپ کو اس پہ کچھ ایکشن لینا چاہیے تھا. دیکھیے ہمیں یہ بات یہ بہت بڑا وہ دے رہی ہے کیا کہ ہمیں بہت ستا رہی ہے. بھائی کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ گورنمنٹ کو اس کی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ بھائی بندے کے ساتھ جو ہوا وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے ہوا، اس پہ اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا. ہمیں یہ سوچے جی ہو رہے ہیں ادھر طالبانوں کا، کوئی بولتا ہے طالب زیادہ ہے، کوئی بولتا ہے نہ یہ طالب جو ہے حکومت کا لوگ ہے. ہم یہ نہیں سمجھتا ہے یار یہ ہمارا عوام سچ پر جا رہا تھا یا حکومت گورنمنٹ سچ پہ جا رہا تھا. یہ پتہ نہیں امریکی کے ساتھ اس کو کیا حساب کتاب بنایا. یہ حساب کتاب صرف صوبہ سرحد سے بنا سکتا ہے یا کوئی اور صوبہ بھی ہے، پنجاب صوبہ بھی ہے، صوبہ سندھ بھی ہے، صوبہ بلوچستان بھی ہے. کدھر بھی اتنا غم نہیں ہو رہا ہے جتنا چھوٹا صوبے میں صوبہ سرحد چھوٹا صوبہ ہے، سب سے ادھر ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہم کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ طالب کون ہے اور یہ حکومت کون ہے. ہم یہ نہیں سمجھتا ہے. یہ آخر تک مجھے یہ پتہ نہیں لگا ہے. بات یہ ہے کہ چلو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی پہ حملہ کیا تھا. آپ نے کمیٹی پہ حملہ کیا تھا، ان کی ایک گاڑی تھی، آپ کو مخصوص جتنا آپ اندازہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک گاڑی اتنی بارود سے تباہ ہو سکتی ہے، پھر آپ 200-250 تقریباً 300 تک کلو تک بارود کیوں یوز کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کیوں وہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ آپ تو یہ بارود کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کہاں پہ بنی ہے؟ کون لایا ہے؟ کس نے اس کو راستہ دیا ہے؟ اور یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ بات بھی آپ کو سوچنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ اتنی بڑی گاڑیاں یہاں پہ سبھی راستوں پہ، یہ جو چھوٹی راستے بڑے راستوں پہ تو کافی زیادہ نفری ہے اور وہ سب کچھ ہے. یہ جب راستے میں جب گاڑی آتی ہے تو اس سے آٹے کے تیلے نکال سکتے ہیں، یہ ہماری خاصدار فورس یہ نکال سکے.
لیکن یہ بارود سے بڑی گاڑی کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس سے بارود کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آٹے کے تیل نکال سکتے ہیں لیکن یہ بارود کی گاڑی کیوں نہیں نکال، بارود سے گاڑی کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ جی ایسا بات ہے جو افغانستان میں ہو رہا تھا، چلو اس پر ہم پاکستان مسلمان لوگ خوش ہے، چلو ادھر ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہمارا نظر پہ آتا ہے ہمارا شک تو پاکستان میں اس لیے ہے کہ بارود پاکستان سے بن جاتے ہیں. افغانستان اس طرح حکومت نہیں ہے بارود بنا سکتا ہے. اگر اس کو آتے ہے تو باہر سے تیار سب کچھ آتا ہے. وہ تو انگریزوں کا ہاتھ میں آتا ہے، وہ طالبوں کو ہاتھ میں نہیں پہنچ سکتا ہے. جو سپلائی ہوتا ہے یہ پاکستان سے ہوتا ہے. جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں طالب لوگ، یہ پاکستان کے سلام میں لڑ رہے ہیں. ہم لوگ یہ بات سمجھتے ہیں. ہم ان میں کبھی محسوس پھر لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ امریکہ جو بھی امداد دے رہا ہے وہ صرف قبائل پہ دے رہا ہے، آپریشنز پہ دے رہا ہے کہ یہ طالبان کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن یہ امداد ہے کہاں؟ یہاں پہ تو کوئی ابھی تک نہ تو اسکول بنائے. جو طالبان نے اسکول بنائے تھے وہ وہی پہ وہی پڑھے. جو لڑکے آپ دیکھیں یہاں کے ہائی اسکول کے لڑکے جو ہیں وہاں وہ پیڑوں کے نیچے بیٹھ کے وہاں پہ سبق پڑھتے ہیں. ان کے ٹیچرز آتے ہیں انہیں سبق پڑھاتے ہیں. یہ اگر یہ امداد دی جاتی ہے تو اسلام آباد کو دی جاتی ہے. پتہ نہیں اب یہ کہ اسلام آباد سے کہاں یوز کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، یہ ان کی اپنی پالیسی ہے. لیکن شاید انتظامیہ کے لیے یہ بات ماننا کہ یہاں کے لوگوں کے ذہنوں پہ اتنے سوال طاری ہیں ممکن نہیں ہے. انتظامیہ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور ان کا کوآپریشن ہر ادارے سے بہت اچھا ہے. لوگوں کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ کہ ان کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے. تو جہاں تک ڈیٹرنس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں طرز صاحب یہاں پر ایک پورا علاقے کا دورہ کر چکے ہیں اور خود بھی وہ آگاہ ہے کہ صورتحال کس طرح ہے. جو ڈیٹرنس ہے وہ یہاں پر اس لحاظ سے ہے کہ ایک طرف آپریشن اگر کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف بلکہ آپریشن یہاں پر سچ اس طرح نہیں ہوا ہے. لا انفورسمنٹ ایکشن ہوئے ہیں اور ان لا انفورسمنٹ ایکشن کے بعد وہاں پر مقامی لوگوں کا اعتماد بحال کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ کمیٹیاں اور لشکر بنے ہیں اور کنسولیڈیشنز ہو رہی ہے. یہ جو ابھی اٹیک آیا ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ چونکہ ملیٹنٹس جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ان کو ان ایریاز میں، تو اس میں ایک اکاؤنٹ کا اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ ایک ٹرانزٹ کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک مین روٹ ہے اور بازار ہے، اس میں آپ ہر ایک کو چیک نہیں کر سکتے اور باقی ہر ایریا سے لوگ آ رہے ہیں. میں تو چونکہ ایجنسی مومند ایجنسی کا ایڈمنسٹریٹر ہوں تو میں آپ کو اس حوالے سے ہی بات بتاؤں گا. یہاں پر جو انٹیلیجنس سسٹم ہے الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک شیئر کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جنگ اس میں جاری رہے گی. جہاں تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا انشاءاللہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو ایک طرف رکھ کے وی ایون انجوائے دی کریڈیبلٹی اینڈ ایکسلنٹ کوآرڈینیشن آف آور ٹائپس. آپ دیکھیں کل یہ کاغذ میں 2 دن پہلے دھماکہ ہوا ہے. ایسے لوگ ادھر موجود ہیں جن کے ساتھ اب آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جن کے گھر کے 10 جنازے وہ اٹھا چکے ہیں. بٹ اسٹل دے ہیو کانفیڈنس ان دی اسٹیٹ اینڈ دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز. لوگ انتظامیہ کے پاس تو بیٹھیں گے، لوگ کہاں جائیں گے اگر انتظامیہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ لیکن کیا انتظامیہ کے پاس یہ سکت ہے کہ ان لوگوں کو کمپنسیشن دے سکے؟ مومند ایجنسی کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کے بعد اس ایجنسی کو ایک ماڈل ایجنسی بن جانا تھا. باجوڑ ایجنسی کے اندر بھی اسی قسم کا کام کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ مرکز نے اور عسکری قیادت نے تو یہاں کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا. ان کے پاس سہولیات مہیا کی جائیں گی، ان کو تعلیم کے لیے ایجنسی سے باہر نہیں جانا پڑے گا، صحت کی ایسی سہولیات مہیا ہوں گی کہ شاید اسلام آباد میں بھی اویلیبل نہ ہو، ان کے پاس نوکریاں ہوں گی. یعنی وہ سہانا خواب تھا جو 2.5 سال سے ان لوگوں کو دکھایا گیا. آج مومن کے اندر جا کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سہانا خواب نہیں تھا بلکہ ایک بھیانک خواب تھا، یا کم از کم اس سہانے خواب کی تعبیر انتہائی بھیانک ہوئی ہے. یہاں پر ہاتھ دعائے خیر کے لیے نہیں، دعائے مغفرت کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ وہ المیہ ہے جس کا تمام کی تمام ٹرائبل ایجنسی کو سامنا ہے اور بعض لوگ اب یہ برداشت نہیں کر رہے. اس بزرگ کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شاید